مرتضیٰ بھٹو واپس یہاں آئے اور ان کی جس طرح کی موومنٹس ہوتی تھی تو اور پولیس مقابلے میں مارے گئے بظاہر لوگ کہتے ہیں، لیکن اس کو بھی اسکینڈلائز کیا گیا کہ نہیں جی یہ آرمی نے کیا ہے. مطلب کیوں ہر چیز پہ؟ کیونکہ وہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ مرتضیٰ کیسے بہیو کر رہے ہیں. اس میں نہیں، اس میں دونوں چیزیں تھیں. اس میں ایک تو چیز یہ تھی کہ مرتضیٰ بے نظیر نہیں چاہتی تھی کہ مرتضیٰ آئے، یہ ٹھیک ہے، اور بے نظیر نے مرتضیٰ کو سمجھانے کی بھی کوشش کی، اور بے نظیر کا فیئر یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مرتضیٰ کو نہیں اسپیئر کرے. ان کا فیئر تھا یا وہ سمجھتی تھی میرا جو اسموتھ آپریشن آف مائی گورنمنٹ ول بی ڈسٹرب؟ فیئر زیادہ تھا. اور اچھا ٹھیک ہے. فیئر اس لیے کہ ایک مرتبہ بے نظیر نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ 86 میں بھی مرتضیٰ کو لانا چاہتی تھی اپنے ساتھ. اچھا. اور وہ ڈماسکس گئی تھی آنے سے پہلے، جب پہلی مرتبہ پاکستان آئی. جی. تو انہوں نے مرتضیٰ کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کی تھی کہ اب وہ پیریڈ ختم ہو گیا ہے، اس اپنی جو بھی تمہاری وہ تھی آرمڈ اسٹرگل تھی اس کو ختم کرو، میرے ساتھ چلو، سچویشنز بہتر ہیں، ڈیموکریسی اور پارٹی میں رہ کے کام کرو، یو کین بی مائی سکسیسر. وہ تو مرتضیٰ کو یقین نہیں تھا، اور مرتضیٰ نے اکارڈنگ ٹو بے نظیر کہ مرتضیٰ نے یہ کہا کہ تم ایک ٹریپ میں آ رہی ہو، کیونکہ ضیاء از دا رولر، جنیجو وغیرہ کوئی بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو تمہیں یہ بظاہر وہ دکھایا جا رہا ہے. لیکن وہ بہرحال پھر نہیں آیا مرتضیٰ، بے نظیر آ گئی. جب مرتضیٰ نے بے نظیر نے آ کے جو اس وقت کے لڑکے بتاتے ہیں، جو ان میں سے کچھ لڑکے پھر بعد میں عبدالبقار کے تو اس سے پہلے بھی تھے، اس میں بھی انہوں نے کہا، بے نظیر نے آ کے یہ کہا کہ، اور یہ چیزیں میں نے کیونکہ رپورٹ کی اس لیے میں بات کر رہا ہوں، کہ بے نظیر نے یہ کہا پیپلز پارٹی کے لڑکوں کو بلا کے کہ جی جو میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ رہے، مرتضیٰ اسٹائل آف پالیٹکس پیپلز پارٹی میں نہیں چلے گی. تو اس میں جو علی سنارا وغیرہ لڑکے تھے، کچھ لڑکے تھے، وہ پھر مرتضیٰ کے ساتھ چلے گئے. اچھا یہ بتائیے گا، آپ ان لوگوں کے بہت کلوز رہے ہیں پیپلز پارٹی کی مین لیڈرشپ کے، یہ بھی ایک ورژن آیا ہے کہ بیگم صاحبہ چاہتی تھی، بیگم نصرت بھٹو جن کی میں سب سے زیادہ عزت کرتی ہوں، چونکہ جتنی ان کی اسٹرگل ہے اور جتنا انہوں نے سفر کیا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم لیڈر بن جاؤ اپنی بیٹی کو اور مرتضیٰ کو سامنے کرو، تاکہ مرتضیٰ سے اچھی ایک پولیٹکس کر کے دکھائے اور ڈیموکریٹک پروسیس چلے، تو شاید مرتضیٰ پر سے وہ دھبا بھی دھل جائے اور شاید آرمی اس کو. بے نظیر خود بھی یہ چاہتی تھی، بے نظیر یہ چاہتی تھی. بیگم بھٹو اور بے نظیر کی الگ کہانی ہے، لیکن بے نظیر یہ چاہتی تھی مرتضیٰ سے کہ وہ جب 96 میں جب بے نظیر کا وہ اس میں 93 کے الیکشن میں جب بے نظیر جا رہی تھی، تو بے نظیر نے مرتضیٰ سے کہا کہ تم باہر سے بیٹھ کے الیکشن لڑ لو، اور سندھ میں جو بھی اگر تم اپنے کچھ دوستوں کو لڑانا چاہتے ہو ان کو بھی میں ٹکٹ دے دیتی ہوں، ایک مرتبہ تم الیکٹ ہو جاؤ، میں گورنمنٹ میں آ کر سچویشن کو اسیس کر لوں، پھر تم آنا. اچھا. یہ باقاعدہ ایک میٹنگ ہوئی تھی سندھ کلب میں، جس میں بیگم بھٹو بھی تھیں، بے نظیر بھی تھیں، فخری بیگم بھی تھیں، جو ان کے قریبی رشتہ دار تھے وہ بھی تھے. لیکن مرتضیٰ کے ساتھ اس وقت جو لوگ تھے اس میں کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ جو ہے وہ آصف زرداری جو ہے یہ کھیل رہا ہے اور تم اس بات میں نہیں آنا اور تم جاؤ پاکستان. اچھا. تو وہ اور ظاہر ہے بیگم بھٹو تو ماں کی وجہ سے وہ زیادہ وہ ایموشنل تھیں، انہوں نے، لیکن میرا خیال ہے لیکن سیاسی طور پہ میرا خیال ہے بے نظیر کا جو موقف تھا وہ زیادہ بہتر تھا، درست تھا کہ ایک مرتبہ گورنمنٹ ہو جائے، الیکشنز ہو جائیں. مرتضیٰ تو وہ تو پھر ان کا تھیسس غلط ثابت ہو گیا نا کہ وہ پرائم منسٹر تھیں، پھر بھی یہی کہہ رہے ہیں، یہی وہی نہیں. تو اس لحاظ سے تو یہ اس لیے کہ مرتضیٰ پہلے ہی آ گیا نا، مرتضیٰ پہلے آ گیا، اس نے ایک اپنا الگ گروپ بنا لیا، اس نے اس کو گروپ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہی وجہ سے جب مرتضیٰ کے مرڈر سے پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں نصیر اللہ بابر جو اس وقت انٹیریئر منسٹر تھے، تو انہوں نے بے نظیر سے کہا کہ پرائم منسٹر مجھ پہ بہت پریشر ہے
کہ آپ ایم کیو ایم کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور مرتضیٰ کے عام گارڈ اسی طرح گھومتے رہتے ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی، جبکہ وہ پولیس کی رپورٹ بھی ہے کہ وہ کچھ کرمنل ایکٹیویٹیز میں وانٹیڈ ہے۔ یہ مرتضیٰ کا مرڈر ہوا ہے 20 سپٹمبر کو جی، تو بے نظیر نے ان سے کہا کہ جو ہے آپ ان کے گارڈز کے خلاف کارروائی 18 ستمبر ہاں نہیں 20 آپ ان کے خلاف 18 ستمبر کو بے نظیر کی سالگرہ تھی، یس یس، تو انہوں نے کہا کہ آپ بالکل ان کے گارڈز کے خلاف کارروائی کریں جب مرتضیٰ کراچی میں نہ ہو، اور اس لیے یہ بات زیادہ جو ہے وہ تحقیق کی ضرورت تھی اس بات کہ مرتضیٰ 22 تاریخ کو لاہور جا رہا تھا، تو 22 تک کا انتظار کیوں نہیں کیا گیا اور 20 سپٹمبر کو کیوں وہ کیا گیا؟ کیونکہ اس نے کہا بے نظیر نے کہ آئی نو مائی بردر، اگر آپ اس وقت کارروائی کریں گے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وائلنٹ ہے، اپنے گارڈز کے ساتھ اپنے بالکل اس طرح وہ کرتا ہے تو وہ ریئیکٹ کر سکتا ہے اور اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اٹ از بیٹر کہ آپ بالکل گارڈز کو گرفتار بھی کریں، سب بھی کریں، لیکن جب مرتضیٰ اس میں نہ ہو۔ لیکن یہ اچانک یہ واقعہ ہو گیا۔ پھر بہت عرصے بعد کچھ عرصے بعد جب بے نظیر کراچی آئی تو میں نے پوچھا اس کی انویسٹیگیشن کا کیا بنا، کیس کی انویسٹیگیشن، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے تم حیران ہو گئے کہ مجھے انٹیلیجنس والوں نے یہ رپورٹ دی ہے کہ گاڑی پہ اوپر سے فائر ہوا تھا اور اوپر کی چھت جو ہے گاڑی کی چھت جو ہے وہ پھٹی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ پھر جب میں نے بلایا شعیب سڈل کو بلایا اور شعیب سڈل کو بلایا اور شعیب سڈل سے میں نے پوچھا تو شعیب سڈل نے کہا کہ نہیں یہ بات درست نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ کیسے یہ بات کہہ رہے ہیں، میرے پاس بھی تصویریں انہوں نے دکھائی، میرے پاس تصویریں، انہوں نے کہا میڈم گاڑی تھانے میں کھڑی ہے، آپ چل کے دیکھ لیں۔ تو کہنے لگی میں تھانے گئی تو گاڑی میں چھت میں کہیں گولی کے نشان نہیں تھے۔ ایگزیکٹلی یہی بات ان کے ساتھ ایک بندہ مارا گیا تھا، عاشق جتوئی، مرتضیٰ کے ساتھ، جتوئی صاحب کا بھانجا، آپا بدر کا بیٹا۔ عاشق نے بھی یہی بیان دیا تھا کہ کوئی گولی کسی جرنلسٹ نے اس سے پوچھا، یہ انٹیلیجنس عاشق کی ریلیٹیوز میں سے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ غلط بیان ہے کہ چھت پہ اوپر سے گولی آئی تھی۔ تو آپ کے خیال میں اس کی انویسٹیگیشن پراپر ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی، اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی۔ اس میں جو جگہ تھی جس طرح بے نظیر کے مرڈر میں ہوا تھا، اس میں بھی جگہ فوراً دھو دی گئی، اس کو پراپرلی بلاک نہیں کیا گیا جس طرح ہوتا ہے، 14 دن ہفتے بھر وہ رہتی ہیں اس میں کوئی بھی چیزیں۔ اس میں پھر یہ کہ یہ واقعہ جو ہے وہ اوائڈ کیا جا سکتا تھا۔ یہ تو بالکل اس واقعے میں یہ تو ہے کہ یہ کوئی ایک رینڈم نہیں تھا، یہ تھی کانسپریسی، یہ نظر آتی ہے۔ آپ کے خیال میں یہ پلان مرڈر تھا؟ یہ پلان مرڈر تھا، یہ پلان تھا، اور پلان اس کی وجہ یہی ہے نا کہ جب آپ کو انٹیریئر منسٹر کو بھی پتہ ہے کہ بھائی اگر 22 سپٹمبر کو مرتضیٰ لاہور جا رہا ہے تو 22 سپٹمبر کو ہی ان کے گارڈز پکڑ لیتے اس میں، 20 سپٹمبر کو، اس سے پہلے ان مرتضیٰ کے ایک اور تو اصولاً اس کی رسپانسبلٹی تو پھر انٹیریئر منسٹر پہ جانی چاہیے تھی، لیکن وہ آرمی کی طرف کیسے شفٹ ہوا؟ کہ آرمی کی طرف نہیں کیا، وہ تو پھر ایک تھیوری چلتی ہے نا، اور اس لیے کہ انویسٹیگیشن صحیح نہیں ہوئی نا۔ انویسٹیگیشن اگر صحیح ہو کسی بھی واقعے، جو امیڈیٹ رسپونڈ آیا تھا وہ یہ تھا کہ جی آدمی نے میجر طارق رحیم کا بدلہ لے لیا۔ اس طرح میڈیا اس وجہ سے کہ بیگم بھٹو نے بھی ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میں جب تھی، اور وہ میں نے فرائیڈے ٹائمز میں ان کا انٹرویو چھاپا بھی تھا، انہوں نے کہا کہ ایک سینئر آرمی آفیسر میرے پاس آئے تھے کہ آسک مرتضیٰ ناٹ ٹو کم۔ اچھا، اور جب میں نے ان کو منع کیا اور میں نے ان سے کہا کہ he is my son and he has every right to come, he is a Pakistani، اور وہ تو انہوں نے کہا then we cannot take responsibility۔ یہ فرائیڈے ٹائمز میں انٹرویو چھپا ہے بیگم نصرت بھٹو کا، انہوں نے اس طرح وہ بات کی، تو ان ساری کڑیوں کو پھر توڑ دیا گیا نا، ان ساری کڑیوں کو
حقائق تو نہ مجھے پتہ ہے نہ کسی اور کو اس لحاظ سے کہ کیونکہ کانسپریسیز ہمارے یہاں کبھی آنا مجھے صرف وزیر ایک بات بتائیے، آپ بہت ساری یونین ابھی ہم اس پر بھی آتے ہیں، جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے، بے نظیر صاحبہ کے دنوں میں بھی یہی ہوا سب، امیڈیٹ جو رسپونڈ میڈیا کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے جی یہ اسٹیبلشمنٹ نے کرا ہے، یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میڈیا میں اتنی کہاں ضرورت ہے وہ یہ کہے؟ میڈیا نے تو ہمیشہ اسی ضرورت کا مظاہرہ دیکھیے اس کی وجہ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ ساری چیزیں اب اس کے سرکمسٹانسز وہ دیکھیں نا، میں نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کیا یا نہیں کیا، مجھے اس لیے کہ میرے پاس حقائق نہیں ہے، میں کیسے کہہ سکتا بالکل صحیح، ہوں بالکل یہ صحیح، چیز، ہاں۔ لیکن اس کو اگر ہم یہ اپروچ ہے نا کہ جب تک حقائق نہ ہو تو اس کو لیکن اگر پرائم منسٹر آف دا کنٹری اس طرح کی بات کر رہی ہوں یا وکٹم کی والدہ اس طرح کی بات کر رہی ہے ان کو یہ اور ایک ایلیگیشن تو پرائم منسٹر پر بھی لگا کہ شی از آلسو انوالوڈ، میں تو کہتی ہوں کوئی جلتے توے پر بیٹھ کر کہے کہ بے نظیر مرتضیٰ میں تو آئی وڈ ناٹ بلیو وہ نہیں، وہی میں نے کہا کہ یہ تو الزامات وہ ہے کیونکہ مرتضیٰ کا اچھا اس میں اس لیے بھی وہ لگا کہ بھائی مرتضیٰ کا ایک وہ تو بنتا تھا نا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک لڑائی، بالکل یہ تو ایک ڈائریکٹ کلیش میں آ گئے تھے جب آپ نے وہ ایک لڑائی تو بنتی تھی اس میں، تو اہم ممکن بھی ہے اور نہیں بھی ممکن ہے، تھرڈ فورس بھی تو اس کا فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ ہاں بالکل اٹھا سکتی، میں نے وہی کہا نا کہ اس کی صحیح معنوں میں کرمنل انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، کیونکہ ایسے واقعات کی جوڈیشل انکوائری نہیں ہوتی۔ کس نے کرنی تھی انویسٹیگیشن؟ کرمنل انویسٹیگیشنز تو آپ گورنمنٹ نے کرنی تھی نا جی، گورنمنٹ کس کی تھی؟ بس وہی نا، تو پھر یہی چیزیں ہوئی نا کہ اس میں ان کیسز میں اچھا اس میں کیا ہوا کہ امیڈیٹلی، کیونکہ ہمارے یہاں ہوتا یہ کہ امیڈیٹلی ایک دم ٹارگٹ جی ابھی تک کچھ نہیں ہوا، حالانکہ جے آئی ٹیز اب بننے لگی، اس وقت کوئی جے آئی ٹی اگر بن جاتی تو آپ سمجھتے ہیں کہ پراپر انویسٹیگیشن سامنے کچھ حصہ صحیح سامنے آ جاتا، کڑیاں ملانے میں آسانی ہوتی؟ ہاں این ممکن تھا، جیسے جو جوڈیشل کمیشن تھا اس نے اشارتاً تو چیزیں کہی تھیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس طریقے سے چیزیں ہوئی ہیں وہ ہائیسٹ اتھارٹی کے مرضی کے بغیر ہوئی، ان کی نالج کے مرضی کے بغیر، لیکن اگر میں اس میٹنگ کو رکھوں تو پھر میں اس کا ذمہ دار اس وقت انٹیریئر منسٹر کو بناؤں گا، اور انٹیریئر منسٹر کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے تھا، اس وقت کرنا چاہیے تھا ایک اکاؤنٹیبل انٹیریئر منسٹر کو، کہ اگر ان کی نالج میں تھی یہ بات، جیسے کراچی میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کا وہ تھا، تو اس وقت اس وقت کے جو آئی جی تھے افضل شگری صاحب، انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو اپوز کیا تھا، پکا قلعہ آپریشن ہوا اس میں نہیں آئی جی کا میں تو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی بات کر رہا ہوں، کہ انہوں نے کہا میں نے اپوز کیا تھا جب یہ میٹنگ میں یہ بات ہو رہی تھی کہ جی ہم لیگلی کسی کو کوئی گواہ نہیں آتا ان کے خلاف، کون آئے گا گواہ، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کو آپ کسی پالیسی کا حصہ نہ بنائیں، اگر کچھ ملیٹنٹس ایسے ہیں تو بھلے آپ ان کو اس طرح ٹارگٹ کر دیں، لیکن اگر آپ ایز اے پالیسی چلیں گے تو پھر بہت سے پولیس والے اپنے اسکور سیٹل کریں گے۔ تو شگری صاحب نے یہ کہا کہ اس کے باوجود جب یہ فیصلہ ہوا تو پھر میں نے کہا کہ آپ میرا ٹرانسفر اسلام آباد کر دیں۔ جی بالکل، تو انہوں نے کہا کیونکہ میں اس کا حصہ نہیں رہنا چاہتا اس پالیسی کا، کیونکہ پھر اس میں شعیب صدر نے بہت سفر بھی کیا، عمر شاہد نے بھی، وہ انہوں نے تو خیر مرتضیٰ والے کیس میں کیا زیادہ، مرتضیٰ کے کیس میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز، کیونکہ پھر اس میں ہوا بے شمار، یعنی اگر کچھ ملیٹنٹس مارے گئے تو بے شمار انوسنٹ لوگ بھی مارے گئے، بالکل اس میں بالکل اٹھا کے ورکرز کو اس طرح بھی وہ کیا اس نے۔ تو یہ کبھی بھی اس طرح کی سٹوریز کے بارے میں آپ 110% نہیں شیور ہو سکتے کہ کانسپیرسی اگر ہوئی ہے تو کہاں ہوئی ہے، کس طرح ہوئی ہے۔ وہ تو اس ہماری ہسٹری بھی یہی ہے نا، مرڈرز کی لیاقت علی خان سے آپ دیکھ لیجئے، آج کے دن تک جب وہ نہیں طے ہو سکا تو اس کے بعد ضیاء الحق جرنیل موسٹ پاورفل جنرل، آج بھی جو ہے وہ اعجاز الحق اور ہمایوں اختر جو ہے وہ اس شک کا اظہار کرتے ہیں کہ ضیاء الحق کے اسلم بیگ پہ جو ہے وہ انگلی اٹھاتے ہیں، وہ اس میں کہ صحیح معنی انویسٹیگیشن کو انڈر دا کارپیٹ کر دیا گیا، پراپر انویسٹیگیشن نہیں ہوئی۔ تو اگر جنرل ضیاء الحق کے کیس کی، آرمی چیف کے کیس کی انویسٹیگیشن جو ہے اس طرح ہو سکتی ہے تو باقی ناٹ اونلی ضیاء الحق اینڈ اختر عبد الرحمان، 16 سینئر آرمی آفیسرز
ज़ाउलक हाँ हाँ, बहुत, वही मैं कह रहा हूँ ना कि कितनी, हाँ, जो उसकी क्रीम पूरी चली गई थी एक तरीके तो से। उसकी नहीं हुई उस तरह तहकीकात नहीं हुई उसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि कम से कम विक्टिम्स, उस वक्त के विक्टिम्स की फैमिली सेटिस्फाई नहीं है।